واللہ میں سوچتا ہوں میری شعوری زندگی میں بہت ولادت کے مواقع آئے ہیں، 35-40 سال ہو گئے میری زندگی میں، باقی تو جب سے یہ تماشا لگا ہے کئی 100 سالوں سے یہ چل رہا نا، کیا دیا ہے ہمیں ان جلوسوں نے؟ ہمارے ہاں کو ہم تو نعروں کے لوگ ہیں، نعروں کے لوگ ہیں نا، سنی مسلمان۔ سنی مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سن سنا کے مسلمان ہوئے، سانو پتا پتا کو نہیں جائے ہیں، ویسے الحدیث بھی ایسے ہی، اللہ من رحم اللہ، پتا ہمیں بھی کوئی نہیں حقیقت کا، ہم سن سنا کے مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، نام مسلمانوں والا رکھ دیا، مولوی آیا تھا اس نے اذان کہہ دی لہذا ہم مسلمان ہیں۔ اور بھائی ولادت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انقلاب کا پیش خیمہ، اللہ کے نبی تشریف لائے، بتوں کی پرستش ختم ہوئی، اللہ کے نبی نے دعوت کا آغاز کیا، ایک وحدہ لا شریک کے سامنے انسانوں کی جبین نیاز جھکنے کی دعوت دی، اللہ کے نبی تشریف لائے، بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا، حبل و عزا، لات و منات ان کے ٹکڑے اڑا دیے گئے، جتنے بھی اللہ کے مقابلے میں پرستش کے مقامات تھے سب کو خطہ حجاز میں ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ ولادت انقلاب، ولادت تزکیہ نفس، ولادت اللہ سے تعلق کی مضبوطی، ولادت اعلاء کلمت اللہ کا احیاء، ولادت اللہ ذو الجلال والاکرام کی بندگی، غیر اللہ کی برندگی سے اعراض۔ میں پوچھتا ہوں اپنے چیچا وطنی کے بھائیوں سے، جلوس تو پچھلے سال بھی نکلے، اس سے گزشتہ سال بھی، اس سے وابستہ سال بھی، ہم نے کہا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ہائے بدقسمتی غلامی رسول میں داڑھی نہ رکھ سکے۔ ہم نے کہا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں باوقت بر وقت 5 ٹائم کے نمازی نہ بن سکے۔ ہم نے کہا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق نہ بن پایا۔ ہم نے کہا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن بیٹی کے چہرے پہ رسول اللہ کی سنت سمجھتے ہوئے پردہ نہ سجا سکے۔ ہم نے کہہ دیا کہ ہم مرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے منڈی بازار سے سود کا سسٹم ختم نہ کر سکے۔ یہ دعوے میں غیروں کی نہیں کہتا، اپنوں کا نوحہ پڑھتا ہوں۔ کبھی کسی ہندو نے نہیں کہا کہ مجھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کبھی کسی عیسائی نے نہیں کہا کہ میں رسول اللہ کی حرمت پہ جان قربان کروں گا۔ ہم نے کہا تیری منڈی پہ قبضہ کس کا ہے؟ یہ دکانیں کس نے بنائی ہیں؟ یہ کروڑوں کے کاروبار، یہ کراچی میں سجی ہوئی انڈیکس مارکیٹ، تیری پارلیمنٹ کا ڈیسک، یہاں سے وہاں تک سارے وہ ہیں جو غلامی رسول میں موت بھی قبول کے نعرے لگاتے ہیں۔ ارے تو غلامی رسول میں موت قبول ہونے کے دعوے کرتا ہے، تو اپنی شکل و صورت محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہ بنا سکا۔ مسجدیں تیرا انتظار کرتی ہیں، اپنی بربادیوں کے نوحے پڑتی ہیں، تو نے اس کے محرابوں پہ شیشے لگائے، اس کے میناروں پہ لاکھوں روپیہ تو نے لگایا، لیکن اس کی زمین کو سجدوں سے سلانے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو یہ کہے کہ میں غلامی رسول میں موت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا؟ غلامی رسول میں موت انہوں نے قبول کی، اللہ اکبر۔ نماز میں بات سمجھیے، کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کسی 99% جھوٹ بولنے والے اینکر کی باتوں پہ کان نہیں لگا ہوا۔ اذانیں ہوئی کہتا کوئی نہیں بعد میں جا کے پڑھ لیں گے، یہ پروگرام مس ہو جائے گا، یہ سن لوں۔ کسی سود کے ٹھیے پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کا صحابی ہے، مخلص ہے، واللہ اپنے رب کے ساتھ سچا ہے، اپنے نبی کے ساتھ خالص ہے، اور رسول اللہ کی موجودگی میں اللہ کے نبی کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ آواز دی آؤ بھائی بات سنو، نہیں آیا، انکار نہیں کیا،
نیت بری نہیں ہے، آنا ہے، لیکن نماز میں تھا نا 2 رکعتیں مکمل کر لوں، نوافل میں تھا، پھر حاضر ہوتا ہوں۔ 2 رکعتیں پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10-15 دن لگ جائیں گے۔ آئے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اسلام عرض کیا، فرمایا اب آئے ہو، پہلے کیوں نہیں آئے؟ حضور نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تمہیں اللہ کا یہ پیغام نہیں پہنچا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، او غلامی رسول میں موت قبول کے نعرے لگانے والو، یہ معیار ہونا چاہیے مومن کی زندگی کا۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول نے بلایا تو آؤ، جان لو تمہاری زندگی اسی میں مضمر ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ فوراً لبیک کہو۔ حضور میں کاروبار میں نہیں تھا، میں کھیتوں کھلیان میں نہیں تھا، میں منڈی مارکیٹ میں نہیں تھا، میں سیاسی الیکشن کمپین میں نہیں تھا، میں تو نماز میں تھا۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، نماز کا فلسفہ اطاعت ہے، اطاعت لبیک کہنے میں ہے۔ رسول اللہ نے کہا ہے آؤ تو آنا ہے۔ وہ نماز نہیں ہے جس میں رسول اللہ بلائیں اور آپ کی آواز پہ کان نہ دھرا جائے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے ایک لشکر مرتب کیا، اگرچہ بعض اہل علم نے اس کی سند پہ کچھ نقد کی ہے۔ عبداللہ اس لشکر میں بحثیت سالار یا سپاہی جانا ہے آپ کو فلاں جگہ پہ، جمعرات سمجھو لشکر مرتب کیا ہے، اور روانگی کب ہے؟ جمعرات کو لشکر کی ترتیب بنی۔ ہم نے تو جمعرات رکھی ہوئی کھانے پینے کے لیے، مانگنے والے بھی آ کے سوال کرتے ہیں آج جمعرات ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جس نبی کی غلامی میں موت کی باتیں کرتے ہو نا، وہ سوموار اور جمعرات کے روزے رکھتے تھے اور جہاد کے لشکر روانہ کرتے تھے جمعرات کو۔ عموماً اللہ کے نبی جمعرات کو لشکر مرتب کرتے۔ جمعے کا وقت ہے، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، دیکھا عبداللہ ابن رواحہ مجمع میں موجود ہے۔ عبداللہ گئے نہیں، حضور سواری بڑی تیز ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، رستے کا میں واقف ہوں، ایڑ لگاؤں گا مل جاؤں گا، پیچھے نہیں رہوں گا۔ نیت بڑی اچھی تھی، میں نے سوچا شاید یہ زندگی کا آخری خطبہ ہو، رسول اللہ کی مسجد ہے، مدینہ کی مبارک گلیاں ہیں، اللہ کے نبی کے چہرے کا دیدار ہے، رسول اللہ خطیب ہیں، آپ امام ہیں، آپ کے پیچھے آخری جمعہ ادا کر لوں، جانے واپسی ممکن ہو کہ نہ ہو۔ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غزوتہم، جو کچھ زمین میں خزانے ہیں اللہ سب کا تجھے مالک بنا دے، سارے بھی خرچ کر دے، تو ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو میری بات پہ لبیک کہہ کے چلے گئے۔